السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ہیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیرا شہزی ولاگس ٹی محرم اسپیشل ولاگس میں۔ آج میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی اولادیں تھیں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈس، میری لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے اس کو سنا ہو تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور آسمان پر پہلے سے کر دیا تھا، اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ وہ زمین پر بھی ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کیا۔ پھر ہم نے جہیز کی ڈیٹیلز جو تھی وہ ڈسکس کی۔ اب جب شادی جو ہے، رخصتی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہیں سے ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ شادی 2 ہجری میں ہوئی۔ تو شادی کے بعد 3 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کے بعد ٹھیک 1 سال بعد 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک 1 سال بعد 5 ہجری میں حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے پیدا ہوئے، کہ کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چوتھی لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خالہ کے نام پر رکھا، یعنی زینب رکھا، جب تک یہ انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد 5ویں اولاد بھی بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ تو اس طرح سے کل ملا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، خاتون جنت کو 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کی تمام اولادوں میں زیادہ شہرت جن کو ملی تاریخ اسلام میں، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہیں۔ ان کی زیادہ ڈیٹیلز میں جو ہے وہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہی لاڈلے نواسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بہت پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ اور فرینڈز، اب ہم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کچھ جو ہے وہ نظر ڈالیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت میں بالکل اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروائے، اور حکم دیا کہ ان بالوں کے عوض چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے۔ ابن سعید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سجدے میں تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں اتارا حتیٰ کہ وہ خود ہی کندھے سے اتر گئے۔ ترمذی مترجم میں ہے کہ ایک دن حضرت اسامہ بن زید رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر کوئی چیز اٹھا ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معاملات جو تھے وہ حل ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اٹھائی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر سے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھے۔ فرمایا، یہ میرے 2 بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ عز و جل میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان کو بھی محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، مخلوق کے محبوب، حکیم مقرب حسن بن علی میں بے شمار صوفیانہ خصلتیں موجود تھیں۔ آپ بہت ہی سخی تھے، آپ نہایت حلیم، صاحب وقار، فتنہ اور خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شادیاں بہت کرتے تھے، اور سخاوت کا یہ حال تھا ایک ایک شخص کو آپ 1 لاکھ درہم جو تھے وہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد عضوِ بیت اہل کوفہ کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 6 مہینے اور 6 روز آپ خلیفہ مقرر رہے، لیکن حکم خدا میں چارہ نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان شرائط کے ساتھ خلافت ان کے سپرد کر دی کہ ان کے بعد خلافت آپ کو ہی ملے، اور اہل مدینہ، حجاز اور عراق کے پاس جو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، آپ کے قرض بھی ادا کر دیے جائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب شرائط جو تھی وہ مان لی، اور آپس میں صلح ہو گئی، اور اس بات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوگی کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ ابن سعد عمران بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل بیت بہت خوش ہوئے، اور اس خواب کو سعید بن مصیب سے جو ہے وہ
को बयान किया। उसने कहा अगर ये ख्वाब सच्चा है तो आपकी उम्र जो है वो बहुत ही कम बाकी रह गई है। जैसे ही हुआ आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही कम दिनों में ही शहीद कर दिए गए। बेकी और अपने साकर से रवायत करते हैं कि अमीर मुआविया से हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को 1 लाख सालाना मिला करता था। एक साल अमीर मुआविया ने वो वजीफ़ा नहीं भेजा, जिस पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ तंग हो गया और एक रोज़ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया को याद दहानी कराने के लिए कलम और दवात मंगवाई। रात को आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन हाल कैसा है? आपने फरमाया कि मैं अच्छा हूँ लेकिन अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इसी गर्ज से कलम और दवात आज मंगवाई है। आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, बहुत ही खूबसूरत दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को बताई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये दुआ पढ़ते हुए मुझे अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अमीर मुआविया ने मेरी खिदमत में 15 लाख दरहम भिजवा दिए। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो आप रोने लगे और इस पर आपके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूछा कि ए भाई मेरे आप क्यों रोते हैं? हज़रत अली के पास जो हैं वो जाते हैं, हज़रत खतीजा से मिलेंगे, अपनी वालदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो है वो मिलेंगे। तो इस पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें फरमाया कि मैं अब अल्लाह ताला के एक ऐसे अमर में दाखिल हो रहा हूँ जिसमें इससे पहले कभी भी दाखिल नहीं हुआ और मैं ऐसी मखलूक देख रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। पर अब हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर निशानियाँ जो थी वो मौजूद थी जिनसे आप मखसूस थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुष्ट पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठा रखा है। डोरी का एक हिस्सा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जबकि डोरी का दूसरा हिस्सा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा ए अब्बू अब्दुल्ला कितनी अच्छी सवारी है। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर सवार भी तो कितना उम्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में बता दिया था और इस शहादत का बहुत से लोगों को इल्म जो था वो खुद हो चुका था। खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अपनी शहादत का इल्म था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत ही सखी थे। एक रोज़ एक शख्स ने आपकी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, मैं मुफलिस और नदार शख्स हूँ और साबे अहलो अयाल हूँ, मुझे अपनी बारगाह से कुछ पेश कीजिए। आपने उसे फरमाया बैठ जाओ, मेरा रिस्क अभी मेरी राह में। कुछ देर के बाद हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से दीनारों की 5 थैलियाँ आईं। हर थैली में 1000 दीनार मौजूद थे। लाने वालों ने अर्ज़ किया कि हम माज़रत खाएँ कि इस बार मज़ीद फिर हाजिर किए जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुफलिस शख्स को तमाम दीनारों की थैली की तरफ इशारा किया और फरमाया ये सब उठा कर ले जाओ और यहाँ तक कि उसको अनायत करते हुए उससे माज़रत भी की कि मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना कलील आएगा, वरना मैं तुम्हें कभी भी जहमत ना देता रुकने की। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।